تمہارا ایم فل؟ خالہ متردد تھیں۔ دیکھا جائے گا، میں نے بے پرواہی سے کہا تھا، لیکن دل کو کچھ ہوا ضرور تھا۔ کوئی ایسا ضروری بھی نہیں۔ لوگ کیا کہیں گے سبو، خاص طور پر تمہارے ددیال والے، کہ عامر کو رد کر کے سلیمان کا رشتہ قبول کیا جا رہا ہے، جو عامر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ سب بڑے اعلیٰ ظرف لوگ ہیں۔ کہنے کو تو میں نے کہہ دیا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ کچھ نہ کچھ اعتراض تو ہوگا ہی۔ سو پہلا اعتراض تو تایا ابا نے ہی کیا۔ عامر نہ صحیح، لیکن سلیمان؟ یہ فیصلہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا جمیل، تم اتنے بے وقوف تو نہیں ہو۔ ابا بیچارے کیا کہتے کہ سارا کیا دھرا تو میرا تھا۔ خالہ صحیح ہی تو کہتی تھی کہ مجھے ہمدردی کا بخار چڑھا ہے، ورنہ سلیمان میرے ساتھ میچ نہیں کرتا بالکل بھی۔ عامر نے بھی پوچھا تھا، سبوہی، آخر سلیمان میں ایسا کیا تھا جو مجھ میں نہیں تھا؟ کچھ نہیں عامر، تم سلیمان سے 1000 درجے بہتر ہو۔ میں عامر سے بچپن سے ہی بے تکلف تھی، لیکن میں اس کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ کیسی مدد؟ عامر کو حیرت ہوئی تھی، اور عامر وہ واحد شخص تھا جسے میں نے اصل بات بتائی تھی۔ وہ ایک اچھا لڑکا ہے، اور اگر کوئی لڑاکا، جھگڑالو اور بے صبری بیوی سے مل گئی تو اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ میں اس کی زندگی میں شامل ہو کر اس کی ہر طرح سے مدد کرنا چاہتی ہوں۔ معاشی سبوہی بی بی، عامر نے میری بات کاٹ دی تھی، یہ تم کس کو دھوکہ دے رہی ہو، مجھے یا اپنے آپ کو؟ کوئی ہمدردی میں یوں اپنی زندگی تباہ نہیں کرتا۔ یہ کوئی اور ہی جذبہ ہوتا ہے، جس میں سب کچھ ہار کر بھی دکھ نہیں ہوتا۔ صاف کہہ دو کہ تمہیں سلیمان حیدر سے محبت ہو گئی ہے۔ نہیں عامر، ایسا بالکل نہیں ہے۔ میں تو اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھنا، تمہارے اندر کہیں نہ کہیں محبت کی چنگاری ضرور سلگ رہی ہوگی۔ وش یو گڈ لک۔ وہ چلا گیا تھا، لیکن میں کتنی ہی دیر اپنے دل کو ٹٹولتی رہی تھی۔ کیا یہ محبت ہے؟ کیا صرف ہمدردی ہے؟ عامر سچ ہی تو کہتا ہے کہ بھلا یوں کوئی، مجھے تو کہیں کوئی چنگاری سلگتی دکھائی نہیں دی تھی، لیکن کہیں تو کچھ تھا نا، جو میں نے اپنا ایم فل بھی چھوڑ دیا، اور میری شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ گو کسی کو میرا فیصلہ پسند نہیں آیا تھا، پھر بھی جیسا کہ میں نے کہا تھا، وہ سب اعلیٰ ظرف لوگ تھے۔ ٹھیک ہے، سبوہی کی مرضی ہے تو۔ کون سا غیر ہے؟ اپنی گڑیا کی نند کا بیٹا ہے، خاندانی ہے، خود شکل ہے، اور سب نے ہی خود کو سمجھا لیا تھا۔ وہ سب میری خوشی میں خوش تھے، حتیٰ کہ عامر بھی۔ مغیث ماموں اور جازی ادی کے ساتھ شادی میں پیش رہا تھا۔ یوں جمیل سبوہی جمیل سے سبوہی سلیمان حیدر بن کر لاہور سے گجرانوالہ آ گئی۔ پروفیسر رزاق کو یوں میرا ایم فل چھوڑنے پر کتنا دکھ ہوا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، شادی ہو گئی، اچھی بات ہے، لیکن سبوہی، آپ اپنا ایم فل تو مکمل کر لیں۔ بس سر، وہ میری سسرال گجرانوالہ میں ہے تو۔ آپ کا میکہ تو یہی ہے نا؟ کہیں آپ کے ہسبینڈ نے تو نہیں منع کیا؟ نہیں سر، انہوں نے منع نہیں کیا، لیکن ان کی تعلیم صرف BA ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ انہیں میرے سامنے کسی کمتری کا احساس ہو۔ سبوہی، آپ کے والدین نے کیا سوچا؟ سر نے حیرت سے کہا۔ کچھ نہیں سر، رشتہ داری ہے، اور پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں سر رزاق کو حیران چھوڑ کر آ گئی تھی، اور اب سسرال میں اپنے کمرے میں بٹھانے اور میرا میک اپ درست کرنے کے بعد پہلی بات جو مزنہ سرفراز نے مجھ سے پوچھی وہ یہی تھی، آپ نے اپنا ایم فل کیوں چھوڑ دیا سبوہی؟ شاید سلیمان یا کوئی اور اسے ساری تفصیل بتا چکا تھا۔ مجھے اتنی خواہش تھی کہ میں ایم فل کرتی، لیکن میں سلیکٹ نہیں ہو سکی۔ اور آپ؟ بس یوں ہی، میرا کچھ خاص موڈ نہیں تھا۔ میں نے ذرا کی ذرا نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ ایک خوش شکل لڑکی تھی، مناسب قد و قامت اور چمکتی ذہین آنکھوں کے ساتھ پہلی ہی نظر میں اٹریکٹ کرتی تھی۔ آپ نے غلط کیا سبوہی، بہت غلط۔ شادی تو پھر بھی ہو سکتی تھی، اور ابھی تو آپ بالکل کالج گرل لگتی ہیں۔ میں نے آپ کی منگنی کی تصاویر دیکھی تھیں، اور سلیمان سے کہا تھا، تمہاری تو سبوہی کی شکل میں لاٹری نکل آئی ہے۔ خیر، آپ نے ابھی ڈراپ تو نہیں کیا؟
چند دن کی چھٹی کے بعد سٹارٹ کر دیں پڑھائی۔ سلیمان منع نہیں کرے گا آئی تھنک۔ پھر اس نے میرا دوپٹہ ٹھیک کیا۔ آپ بہت خوبصورت ہیں، نظر لگ جانے کی حد تک، اس نے بے اختیار تعریف کی تھی۔ ہمارے بھائی بھی تو خوبصورت ہیں۔ یہ میری نند تھی، کوئی پتہ نہیں کون سے نمبر والی، میں نے جھکی نظریں نہیں اٹھائی تھیں۔ چاند سورج کی جوڑی ہے، اللہ سلامت رکھے اور خوشیاں دے، کسی نے کہا تھا، پتہ نہیں کس نے۔ نند کے بعد بہت سی خواتین اور لڑکیاں اندر گھس آئی تھیں۔ سفر گو طویل نہیں تھا، لیکن میکے سے سسرال تک کا سفر طویل ہی لگتا ہے، صدیوں جتنی مسافت۔ میری آنکھوں کے سامنے اماں ابا کے چہرے آ رہے تھے، میرے دونوں جڑواں بھائی مونی اور سونی، جنہوں نے رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لی تھیں، حالانکہ وہ بچے تو نہ تھے، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے۔ جازی، ادی اور خالہ جانی جو خالہ سے زیادہ دوست تھیں، مجھ سے گلے ملتے ہوئے شکوہ کرنا نہیں بھولی تھیں۔ سبو تم نے اچھا نہیں کیا، اپنے ساتھ، ہمارے ساتھ، اللہ تمہیں بے حساب خوشیاں دے۔ اور پورے 1 درجن بچے۔ جازی نے ان کے سر سے سر جوڑ کر کان میں سرگوشی کی تھی۔ میرے آنسو نہیں رک رہے تھے، لیکن میں شعوری کوشش سے انہیں روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں اپنے کمرے کے ماحول سے کٹی ہوئی اپنے میکے کے آنگن میں چکرا رہی تھی، سلامیاں، منہ دکھائی، پتہ نہیں کیا کچھ، خواتین کے تبصرے، اور پھر آخر میں چلو بھئی کمرہ خالی کر دو، دلہن تھکی ہوئی ہے۔ دبی دبی سرگوشیاں، ہنسی، اور پھر یکا یک مجھے لگا جیسے میرے آس پاس سے شور یکدم ختم ہو گیا ہے۔ میں نے ذرا سی نظریں اٹھائیں، کمرہ خالی ہو گیا تھا۔ میری کوئی نند کمرہ ٹھیک کر رہی تھی، زمین پر پڑے کشن اٹھا کر صوفے پر رکھ رہی تھی، میز پر ٹیڑھا پڑا گلدان اور دوسری چیزیں ٹھیک کر کے رکھ رہی تھی۔ کمرے میں موجود تمام فرنیچر میرے پیارے ماموں نے گفٹ کیا تھا، بلکہ یہ کمرہ انہوں نے ہی سیٹ کروایا تھا، کارپیٹ اور فرنیچر سے لے کر ٹی وی اور روم فریج تک۔ تمہارا فرنیچر بہت خوبصورت ہے، بہت نفیس، یہ بات مزنہ سرفراز نے کہی تھی، جو ابھی تک میرے بیڈ پر ہی بیٹھی تھی۔ سوری، میں نے آپ سے اتنی باتیں کر لیں لیکن اپنا تعارف کروایا ہی نہیں۔ میں مزنہ سرفراز ہوں، سلیمان کی چچا زاد بہن۔ میرا بھی خیال تھا کہ یہ مزنہ یا رمنہ میں سے کوئی ہوگی۔ مجھے بہت اشتیاق تھا آپ سے ملنے کا، وہ کہہ رہی تھی۔ میری نند ایک نظر اس پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن جاتے جاتے وہ اسے بھی آنے کا اشارہ کر گئی تھی۔ تم چلو، میں آ رہی ہوں۔ وہ پھر میری طرف متوجہ ہوئی۔ سلیمان نے مجھے بتایا تو تھا کہ اس کی منگیتر بہت خوبصورت ہے، لیکن سچ پوچھیں تو مجھے یقین نہیں آیا تھا۔ وہ ایسی شوخیاں مارتا ہی رہتا ہے، لیکن آپ تو اس سے کہیں 1000 گنا زیادہ خوبصورت اور کیوٹ ہیں، جیسا اس نے بتایا تھا۔ تھینکس، مجھے اس کا یہ بے تکلف انداز اچھا لگا تھا، اور وہ خود بھی مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ حالانکہ جو کچھ سلیمان نے اس کے متعلق بتایا تھا، اس سے میرے ذہن میں جو خاکہ بنا تھا وہ ایک انتہائی مغرور لڑکی کا تھا، لیکن وہ ایسی ہرگز نہیں لگ رہی تھی۔ ہاں، بعد میں جب میں رمنہ سے ملی تو رمنہ مجھے ایسی ہی لگی، مغرور اور خود پسند سی۔ اوکے، کل ملاقات ہوگی۔ وہ میرے بیڈ سے اتر گئی، اور جب وہ جوتے پہن رہی تھی تو سلیمان کمرے میں داخل ہوا اور ایک نظر مجھ پر ڈال کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ میرا دل یکا یک تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ سلیمان میرے لیے اجنبی نہیں تھا، لیکن آج جس رشتے کے حوالے سے میں یہاں اس کمرے میں بیٹھی تھی وہ بہرحال نیا تھا۔ میری ہتھیلیاں پسینے میں بھیگ رہی تھیں اور دل کی دھڑکن معمول سے زیادہ تھی۔ یو آر ریئلی لکی سلیمان۔ مزنہ نے مسکرا کر اسے دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ یہ کیا پٹیاں پڑھا رہی تھی تمہیں؟ دروازہ لاک کر کے وہ بیڈ کی طرف بڑھا۔ بہت جیلس ہو رہی ہے، اسے امید نہیں تھی کہ مجھے تم جیسی لڑکی مل سکتی ہے۔ یہ وہ جملے تھے جن کی میں کم از کم اس لمحے اس سے توقع نہیں کر رہی تھی، اس لیے بے اختیار اسے دیکھنے لگی تھی۔ اور یہ آغاز تھا اس زندگی کا جو میں نے خود اپنے لیے منتخب کی تھی، اور یہ کوئی ایک بار ایسا نہیں ہوا تھا،
جب اس نے میری توقع کے خلاف کوئی بات کہی ہو، بلکہ وہ تو اکثر ہی ایسی باتیں کرتا تھا جن کی میں توقع نہیں کر رہی ہوتی تھی، اور میں ہمیشہ ان باتوں کو بھول جانے کی کوشش کرتی تھی، کیونکہ میں پچھتانا نہیں چاہتی تھی اس فیصلے پر جو صرف میرا تھا۔ میں نے سلیمان حیدر کو ہمیشہ اس بات کا مارجن دیا تھا کہ اس کی سوچ محدود ہے اور وہ اتنا باشعور نہیں جتنا ہونا چاہیے تھا، اور یہ کہ بی اے تک کی تعلیم نے اسے وہ آگاہی نہیں دی تھی جو ایک تعلیم یافتہ شخص کے پاس ہوتی ہے۔ سو اس کی ایسی باتوں کو میں نے کبھی دل سے نہیں لگایا تھا، جو ایک لمحے کو تو دل میں کسی خنجر کی طرح جا کر لگتی تھیں۔ سلیمان حیدر کے علاوہ اس گھر کے کسی فرد نے بھی کبھی کوئی چھوٹی بات نہیں کی تھی۔ سلیمان کے ابا اماں ہر وقت میرے ممنون دکھائی دیتے تھے۔ بڑی آپا اور منم محبت کرنے والے تھے۔ بڑی آپا تو بالکل خالہ جانی کی طرح شفیق اور مہربان لگتی تھیں۔ باقی سب بھی مجھ سے محبت کرتی تھیں، اور ایک سلیمان حیدر کو بدلنا مجھے کوئی ایسا مشکل نہیں لگا تھا، لیکن اسے بدلنے میں مجھے دانتوں پسینہ آ گیا تھا۔ سلیمان، آپ اوپن یونیورسٹی سے اکنامکس میں ماسٹر کر لیں، ایک دن میں نے کہا۔ کیوں؟ تم نے میرا پرپوزل قبول کرتے ہوئے تو ایسی کوئی شرط نہیں رکھی تھی۔ اس کا لہجہ طنزیہ سا ہو گیا تھا۔ ایک لمحے کو تو میں چپ سی ہو گئی تھی۔ بات یہ نہیں ہے سلیمان جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ تعلیم حاصل کرنا اور ترقی کی خواہش کرنا کچھ برا تو نہیں ہے۔ نہیں شوق مجھے تعلیم حاصل کرنے اور ترقی کرنے کا۔ میں اس کے لہجے پر حیران سی رہ جاتی۔ یہ وہ سلیمان تو نہیں تھا جسے میں نے خالہ کے گھر دیکھا تھا۔ تم نے 6 ماہ میں مجھے اچھی طرح جانچ اور پرکھ تو لیا تھا، پھر اب اعتراض؟ فار گاڈ سیک سلیمان، میں اب اعتراض کر رہی ہوں؟ میں تو چاہتی ہوں کہ آپ ساری زندگی کلرک کی جاب ہی نہ کرتے رہیں۔ تب وہ خاموش ہو گیا تھا، اور میں نے سمجھا تھا کہ وہ راضی ہے، اور میں نے مغیث ماموں کو فون کر کے لاہور سے اوپن یونیورسٹی کے فارم منگوا لیے تھے، اور مغیث ماموں نے خوش دلی سے کہا تھا، لگتا ہے ہماری شہزادی اس میدان میں بھی جھنڈے گاڑ کر رہے گی۔ لیکن جب فارم فل کرنے کے لیے میں نے سلیمان سے بی اے کی ڈگری مانگی تو وہ بھڑک اٹھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے صبوحی، میں نے تمہیں کہا تو تھا کہ نہیں دلچسپی مجھے ماسٹر کرنے میں۔ مگر کچھ نہیں، تمہیں بہت شوق ہو رہا ہے تو یہ بھی سن لو کہ میں نے بی اے نہیں کیا۔ 3 سال مسلسل سپلی آتی رہی انگلش میں، پھر میں نے لعنت بھیج دی بی اے پر، اور کہہ دیا سب کو کہ کر لیا ہے میں نے بی اے، اور اب تم ڈھنڈورا نہ پیٹتی رہنا ہر کہیں۔ میں سن سی بیٹھی رہ گئی تھی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری تھی، اور اسے کسی نہ کسی طرح بی اے کا ایگزام دینے پر تیار کر لیا۔ لیکن کبھی وہ اسائنمنٹ بھیجنا بھول جاتا، کبھی وقت پر لکھتا ہی نہ۔ میں نے اس کی کتنے ہی اسائنمنٹ خود لکھے، لیکن اس نے وقت پر پوسٹ نہیں کیے، اور پھر جب پیپر ہوئے تو اس نے ایک پیپر ہی نہیں دیا، اور میں نے تھک ہار کر اس کام سے ہاتھ اٹھا لیا کہ سلیمان سے اپنی مرضی سے کوئی کام کروانا بہت مشکل تھا۔ تم یوں ہی تھک رہی ہو صبوحی، بڑی آپا نے مجھے سمجھایا تھا، یہ بچپن سے ہی پڑھائی کا چور ہے۔ چھوٹی آپا کی بات طے ہو چکی تھی اور شادی قریب تھی۔ میری شادی کو 1 سال ہو چکا تھا، اور اس 1 سال میں ہی سلیمان کو سلجھاتے میں خود الجھتی جا رہی تھی، جب سلیمان نے ایک روز مجھ سے کہا، صبوحی، تمہیں یاد ہے تم نے شادی سے پہلے ایک بار مجھے مشورہ دیا تھا کہ مجھے کسی پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے جو جاب کر کے میرے معاشی پرابلم شیئر کر سکے؟ ہاں مجھے یاد تو تھا، لیکن اس 1 سال میں اتنا کچھ غیر متوقع ہوا تھا کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا تھا۔ تو تم سے شادی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ تم… اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی، لیکن میں تو اس کے اس ادھورے جملے میں ہی الجھ گئی تھی۔ اور دوسری وجہ؟ میری سوالیہ نظریں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ پھر کبھی دوسری وجہ بھی بتا دوں گا، وہ مسکرایا تھا۔ فی الحال تو اس پہلی وجہ کی بات کرو۔ ہاں میں کوشش کرتی ہوں جاب تلاش کرنے کی، میں نے مرے لہجے میں کہا تھا۔ کوشش تو ہم جیسوں کو کرنی پڑتی ہے، اور تم جیسے گولڈ میڈلسٹ… وہ بات ادھوری چھوڑ کر سیب کی کاشیں پلیٹ سے اٹھا کر کھانے لگا تھا۔
بات ادھوری چھوڑنا اس کی عادت تھی، اور یہ میں نے اس 1 سال میں اچھی طرح جان لیا تھا۔ وہ تمہاری خالہ جان نے ایک بار ذکر کیا تھا، تمہارے پرانے کالج والوں نے تمہیں آفر کی تھی، وہاں سے پتہ کرو۔ میں نے سر ہلا دیا۔ بے شک جاب کرنا کبھی میرا مقصد نہیں رہا تھا، لیکن جب میں سلیمان حیدر سے شادی کرنے کا فیصلہ کر رہی تھی تو اس وقت میرے ذہن میں کہیں یہ ضرور تھا کہ میں جاب کر کے سلیمان حیدر کے معاشی پرابلم شیئر کروں گی، اور میں نے بڑی خوش دلی سے اور دل کی پوری رضامندی کے ساتھ جاب کر لی۔ کچھ عرصہ لاہور میں اپنے پرانے کالج میں جاب کرنے کے بعد مجھے مقامی کالج میں لیکچرارشپ مل گئی تو میں نے سکھ کا سانس لیا۔ ہر روز گجرانوالہ سے لاہور جانا اور پھر آنا انتہائی تکلیف دہ تھا۔ بے شک اپنی گاڑی تھی جو ابا نے سلیمان کو سلامی میں دی تھی، اور سلیمان مجھے مشورہ دیتا تھا کہ میں ویگن یا بس سے آیا جایا کروں، جو میرے لیے مشکل تھا۔ یہ گاڑی مجھے ملی تھی یا تمہیں؟ اکثر تو میں لاہور میں رہ جاتی تھی اور پھر ویکینڈ پر ہی گھر آتی، لیکن یہ 7 ماہ میں نے بہت مشکل سے کاٹے تھے۔ نہ اس سارے عرصے میں 2-3 بار ہی آئی تھی، اور ہر بار ہی مجھے اس سے بات کرنا بہت اچھا لگا تھا۔ وہ خود بھی ایک مقامی کالج میں جاب کر رہی تھی۔ اس کا نظریہ تھا کہ جو علم ہم نے حاصل کیا ہے اسے گھر بیٹھ کے زنگ نہیں لگانا چاہیے۔ گو مجھے اس سے اختلاف تھا، لیکن میں نے اس سے بحث نہیں کی تھی۔ ان 2 سالوں میں میں بحث کرنا چھوڑ چکی تھی، حالانکہ میں جازی اور خالہ سے کسی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر فضول بحث کیا کرتی تھی، یوں ہی بلا وجہ، اور جب وہ زچ ہو جاتے تو خوب ہنستی تھی۔ مزنہ کی شادی ہو رہی تھی کسی الیکٹریکل انجینئر سے۔ تم نے دیکھا مزنہ کے میاں کو؟ کتنی عام سی شکل صورت کا ہے، اور رنگ بھی اچھا خاصا سانولا ہے۔ بارات کا فنکشن اٹینڈ کر کے ہم گھر آئے تو سلیمان نے تبصرہ کیا، شکل و صورت کی اہمیت نہیں ہوتی سلیمان، اصل چیز تو انسان کی خوبیاں ہوتی ہیں، اس کی تعلیم، اس کا اخلاق، اس کے مینرز، اور پھر مزنہ کو پسند ہے۔ اچھا؟ وہ عجیب طرح سے ہنسا تھا۔ تم تو میری شکل و صورت پر ہی مر مٹی تھی۔ وہی خنجر سے جملہ۔ نہیں، ایسی بات نہیں تھی سلیمان، میں نے رسان سے کہا تھا۔ شکل صورت کی تب بھی میری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں تھی۔ تو پھر؟ اس نے بھویں اچکائی تھیں، لیکن میں اس سے کیا کہتی کہ میں تو صرف اس کی ہمدردی میں، اور بھلا وہ یقین کرتا؟ شاید اندر کہیں کوئی محبت کی چنگاری بھی تھی۔ عامر نے سچ ہی کہا تھا، تبھی تو میں نے نگاہیں جھکا لی تھیں۔ میں اس سے وہ سچ نہیں کہہ سکتی تھی جو ناقابل یقین تھا، اس لیے وہ جھوٹ بول دیا جس کا یقین وہ کر سکتا تھا۔ مجھے تم اچھے لگے تھے سلیمان، بس اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ محبت؟ وہ منہ پھاڑ کر ہنسا تھا، اور میں نے سر جھکا لیا تھا۔ اور پتہ ہے میں نے تمہیں کیوں پرپوزل بھیجا تھا؟ اس روز اس نے وہ دوسری وجہ بھی بتا دی تھی، صرف اور صرف مزنہ کو جلانے کے لیے۔ وہ پتہ نہیں کیا سمجھتی تھی خود کو۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ تم نے مجھے ٹھکرا دیا ہے محض میری کم ایجوکیشن کی وجہ سے، لیکن مجھے تم سے زیادہ خوبصورت اور ذہین لڑکی مل سکتی ہے۔ میں سن سی بیٹھی تھی۔ شاید میرے دل میں کہیں تھا کہ سلیمان حیدر کو مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ مجھے یقین تو نہیں تھا کہ میرا رشتہ قبول کر لیا جائے گا، لیکن میں نے اماں کو رضامند کر ہی لیا تھا کہ ایک دفعہ کوشش کر لینے میں کیا حرج ہے۔ مجھے شک سا تھا کہ تم مجھے پسند کرنے لگی ہو، اور میرا شک کچھ غلط بھی نہیں تھا۔ وہ پھر ہنسا تھا۔ پھر بھی میں نے باشعور ہونے کے بعد اس روز پہلی دفعہ نماز پڑھی تھی، اور خوب گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگی تھی کہ تمہارے والدین انکار نہ کریں، اور وہ خوب جیلس ہوئی۔ ہماری شادی کے بعد ایک دن میں چچا کی طرف گیا تو کہنے لگی، اتنی اچھی لڑکی کو تم بالکل بھی ڈیزرو نہیں کرتے۔ میں مقدر کے کھیل پہ حیران ہوں۔ وہ ہنسنے لگا تھا۔ تو میں نے اپنی آنکھوں کی نمی چھپا لی تھی کہ قصور تو میرا اپنا تھا۔ ہم لڑکیاں کبھی کبھی کتنی احمق بن جاتی ہیں، اور میں نے بھی کتنی حماقت کی تھی۔ وہ بھی اچھی تھی، آشی، میری پھپھو کی بیٹی۔ تم نے دیکھا تھا نا اسے شادی میں؟
آج وہ نہ جانے کون سے انکشاف کرنے والا تھا، وہی جس نے میرے ولیمے پہ گرین ڈریس پہنا ہوا تھا۔ میں نے مووی دیکھتے ہوئے تمہیں بتایا تو تھا نا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ مزنہ کی بارات میں وہ نہیں آ سکی۔ دراصل پھوپھا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ مجھے پسند کرتی تھی، بلکہ تمہاری طرح محبت کرتی تھی مجھ سے، اور پھوپھو بھی چاہتی تھیں، لیکن وہ صرف میٹرک پاس یا فیل تھی۔ پھر بھی میں اسی سے شادی کرتا۔ دیوانی تھی میری، بلکہ ابھی تک ہے۔ لیکن جب مزنہ نے مجھے مشورہ دیا کہ مجھے عاشی سے شادی کرنی چاہیے کیونکہ وہی مجھے سوٹ کرتی ہے، اس وقت میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے عاشی سے شادی نہیں کرنی، بلکہ کسی ایسی لڑکی سے شادی کرنی ہے جو مزنہ جتنی پڑھی لکھی ہو۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر سارے تیر اپنے اندر اتار لیے تھے اور کپڑے تبدیل کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کاش میری سلیمان حیدر سے کبھی ملاقات نہ ہوتی، اور کاش اس روز خالہ کے گھر کھانا کھاتے ہوئے مجھے اس پر ترس نہ آتا اور میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی کا پودا نہ پھوٹتا۔ منہ ہاتھ دھوتے ہوئے میں نے کتنے ہی آنسو بہا ڈالے تھے، لیکن میں کسی سے گلہ نہیں کر سکتی تھی، اور نہ ہی کسی کو اپنے آنسو اور اپنے دل کے زخم دکھا سکتی تھی۔ تو خوش تو ہے نا سبو؟ حالانکہ خالہ جانی نے کتنی ہی بار پوچھا تھا۔ جی خالہ، ناخوشی کی کیا بات ہے؟ بہت تھکی تھکی لگتی ہو۔ تمہارے چہرے کی وہ شگفتگی کیا ہوئی سبو؟ وقت کے ساتھ تبدیلیاں تو آتی ہی ہیں خالہ جانی، اور وہ میرے دونوں بھائی مونی اور سونی، جن سے خالہ اور ماموں کے پاس رہنے کی وجہ سے زیادہ بے تکلفی نہیں تھی، جب بھی میں لاہور جاتی تو وہ بار بار پوچھتے، سبو تم خوش ہو؟ ہمیں لگتا ہے کچھ گڑبڑ ہے۔ سلیمان تو تمہارے ساتھ ٹھیک ہے نا؟ سب اچھے ہیں مونی۔ میں مسکرانے کی کوشش کرتی، لیکن وہ تو جیسے میرے دل میں اتر کر دیکھتے تھے۔ لیکن مجھے کیوں لگتا ہے کہ تم خوش نہیں ہو سبوہی؟ اور یہ جاب وغیرہ چھوڑ دو۔ اور میری ماں، وہ تو بس مجھے دیکھ کر ایک ٹھنڈی آہ بھر کر چپ ہو جاتی تھیں، اور ابا بس مجھے دیکھتے تھے اور کچھ نہ کہتے تھے۔ مجھے لگتا تھا جیسے مجھ سے مل کر وہ سب کسی انجانے دکھ میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ اس لیے میں نے لاہور جانا کم کر دیا تھا، اور پھر اتنا وقت بھی کہاں تھا میرے پاس۔ کالج سے آ کر میں کچھ دیر آرام کے بعد گھر کے قریب ہی ایک اکیڈمی میں چلی جاتی تھی، جہاں میں نے ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ اماں کبھی کبھی دبے لفظوں میں کہا کرتی تھیں، دلہن یہ شام کی نوکری چھوڑ دو، تھک جاتی ہو، اور ان کی اتنی سی محبت پر بھی میرے اندر دریا ابلنے لگتے تھے۔ میں اماں کے ہاتھ ہولے سے دبا کر چھوڑ دیتی تھی۔ چھوڑ دوں گی اماں، ایک بار سب اپنے گھروں کی ہو جائیں تو پتہ نہیں ہماری کس نیکی کا اجر ہے سبوہی، ورنہ سلیمان تیرے قابل کب تھا؟ ان کی نم آنکھیں اور بھیگا لہجہ میری ساری تھکاوٹیں چوس لیتا تھا۔ میں ایک بار پھر تازہ دم ہو جاتی تھی، سلیمان کی ہر بات بھول جاتی تھی، لیکن پھر کوئی نہ کوئی بات دل میں ترازو ہو جاتی۔ چھوٹی آپا کی شادی پر میں پہلی بار عاشی سے ملی تھی۔ بے حد سفید رنگت کی عام سے نقوش والی عاشی کی گفتگو میں بڑا طنزیہ رنگ تھا۔ اس کا ہیئر سٹائل اس کے گول چہرے پر اچھا لگ رہا تھا، اور وہ بے حد ٹائٹ سی شرٹ پہنے ہوئی تھی۔ میں نے سلیمان کو کئی بار اس کے آس پاس کھڑے دیکھا تھا۔ مزنہ نے مجھے بتایا تھا کہ ان دنوں وہ اپنے شوہر سے ناراض ہو کر اسلام آباد اپنے میکے میں تھی۔ پچھلے سال ہی اس کی شادی ہوئی تھی۔ ان دنوں کالج میں ایف اے کے ایگزامز پر میری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، اس لیے میں اسلام آباد نہیں جا سکی تھی، جبکہ سلیمان پورے ایک ہفتے کی چھٹی لے کر گیا تھا۔ تم نے اپنے ساتھ بہت زیادتی کی سبوہی۔ سلیمان کو تو عاشی جیسی لڑکی ہی سوٹ کرتی تھی۔ ولیمے والے دن مزنہ میرے پاس ہی بیٹھی تھی۔ شادی کے بعد وہ لاہور شفٹ ہو گئی تھی، اور وہاں اس کی ملاقات 2-3 بار خالہ سے ہوئی تھی۔ تم سے مجھے ایسی حماقت کی توقع نہیں تھی۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ شاید سلیمان نے تمہیں اپنی لچھے دار باتوں کے جال میں پھنسا لیا ہوگا۔ باتوں میں تو استاد ہے وہ، لیکن تمہاری خالہ نے بتایا
کہ تمہاری اور سلیمان کی اتنی زیادہ بات چیت تو کبھی ہوئی ہی نہیں، اور سلیمان تو بہت کم بات کرتا تھا تم سے۔ وہ بے تکلفی سے تبصرہ کر رہی تھی، اور میرے پاس اس کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ کچھ باتیں مقدر میں بھی لکھی ہوتی ہیں مزنہ، اپنی غلطی کو مقدر کا نام مت دو، ایک دن پچھتاؤ گی، دیکھ لینا۔ اور اسے کیا خبر تھی کہ میرے اندر پچھتاوے کی فصل نہ جانے کب سے نمو پا رہی تھی، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی اور کو اس چیز کی خبر ہو۔ تبھی تو ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ میں نے اس کی توجہ چھوٹی آپا کی طرف دلوائی تھی۔ چھوٹی آپا اچھی لگ رہی ہیں۔ ہاں، وہ چھوٹی آپا کو دیکھنے لگی تھی۔ اللہ انہیں خوش رکھے، ویسے ان کے سسرال والے اچھے لوگ ہیں، اور میں نے سوچا تھا کہ مزنہ بھی اچھی ہے، مخلص اور ہمدرد۔ جتنی وہ مجھے اچھی لگتی تھی، سلیمان اتنا ہی اس سے چڑھتا تھا۔ یہ پوری شادی میں تمہارے ساتھ ہی کیوں چپکی رہی؟ موقع ملتے ہی سلیمان نے مجھ سے کہا تھا۔ بہت ہوشیار اور چالاک ہے، میں نے تمہیں پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ اس کی باتوں میں نہ آنا، لیکن اس نے مجھ سے تو کوئی بات ہی نہیں کی۔ میں نے کپڑے طے کرتے ہوئے مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ اور ولیمے والے دن سارا دن کیا پھونکتی رہی تھی تمہارے کانوں میں؟ اس روز وہ تو اپنے سسرال کا بتا رہی تھی کہ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت محبت کرنے والے۔ جھوٹ! سلیمان جھنجھلا گیا تھا، اور پتہ نہیں کیوں اس روز مجھے لگا تھا کہ سلیمان کبھی بھی یہ بات نہیں بھولتا کہ مزنہ نے اس کے ساتھ شادی سے انکار کر دیا تھا۔ اگرچہ وہ سارا وقت عاشی کے ساتھ تھا، پھر بھی اس کا دھیان مزنہ کی طرف تھا۔ وقت گزر رہا تھا۔ چھوٹی آپا کے بعد انم کی شادی، انم کے بعد اقصیٰ، گھر، کالج، ٹیوشن۔ کبھی کبھی میں تھکنے لگتی تھی، دل چاہتا ایسے ہی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کہیں بھاگ جاؤں۔ کیا ایسی زندگی کا خواب دیکھا تھا میں نے؟ لیکن پھر خود کو ہی جواب دیتی، یہی تو سوچا تھا میں نے، سلیمان کے پرابلمز شیئر کرنے کا، اس کی ذمہ داریاں بانٹنے کا۔ تو پھر اب کیوں تھکنے لگی ہوں، اور ایک بار پھر سے تازہ دم ہو کر مصروف ہو جاتی۔ اور ایسے ہی تھکا دینے والے دنوں میں مونی اور سونی کی شادی طے پا گئی، تو میں بھی شادی میں شرکت کے لیے لاہور آئی۔ خالہ جانی نے تو مجھے بہت ڈپٹا۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے سبو؟ کیا ہوا میری حالت کو؟ آئینہ دیکھو، خود ہی پتہ چل جائے گا۔ وہ سخت ناراض ہو رہی تھیں۔ اپنے آپ سے اتنی بے پرواہ ہو گئی ہو تم؟ خالہ، وہ جاب کی وجہ سے۔ جاب تو مزنہ بھی کرتی ہے، لیکن وہ کتنی فریش نظر آتی ہے، حالانکہ 2 بچوں کی ماں بن چکی ہے وہ۔ اور تم؟ میں اب خالہ جان کو کیا بتاتی کہ وہ تو صرف کالج جاتی ہے، 2 پیریڈ لیتی ہے اور گھر آ جاتی ہے، جبکہ میں کالج، پھر کالج سے اکیڈمی، پھر گھر میں بھی 8 بجے رات تک ٹیوشن۔ اور ہاں، یہ مزنہ کیا کہہ رہی تھی کہ تم اب بھی بچے نہیں چاہتی ہو؟ انہیں اب میری سونی گود کا خیال آ گیا تھا۔ 6 سال ہو گئے تمہاری شادی کو، اب بچہ ہونا چاہیے سبو۔ عورت بچوں سے ہی مکمل ہوتی ہے، اور پھر تمہیں تو بچوں کا بہت شوق تھا۔ میں نے نہ جانے کتنی مشکلوں سے اپنے آنسو باہر نکلنے سے روکے تھے کہ یہ میری نہیں سلیمان کی خواہش تھی۔ مجھے بچے نہیں چاہیے سبوہی، لیکن مجھے تو بچے بہت پسند ہیں سلیمان۔ توبہ ہے، پہلے ہی گھر بھرا پڑا ہے، اور مزید آبادی کا اضافہ نہیں کرنا مجھے۔ سلیمان، لڑکیاں تو آنگن کی چڑیاں ہوتی ہیں، نانو کہتی ہیں، لیکن میں فی الحال بچے نہیں چاہتا، کم از کم 6 سال تک نہیں، بلکہ جب تک صوبیہ کی شادی نہیں ہو جاتی۔ صوبیہ کی شادی تک تو ہم بوڑھے ہو جائیں گے، میں ہنسی تھی۔ نہیں بوڑھے ہوں گے، وہ بھی ہنس رہا تھا۔ اور پھر چھوٹی خالہ مجھے زبردستی پارلر لے گئی تھیں، فیشل اور جانے کیا کیا۔ مجھے خود اپنا آپ نیا نیا سا لگنے لگا تھا۔ دیکھو سبوہی، اب بچہ ہو جانا چاہیے، واپس جانے سے پہلے خالہ نے مجھے کہا تھا۔ شاید سلیمان، انہوں نے ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی تھی۔ کیا تمہاری اپنی کوئی خواہش نہیں ہے؟ صرف سلیمان کی ذمہ داریاں نبھاتی رہو گی؟ اور اگر سلیمان کی مرضی ہے تو اس سے کہو۔
اور میں نے سوچا تھا خالہ صحیح کہتی ہیں، اب صرف صوبیہ اور صوفیہ ہی تو رہ گئی ہیں، لیکن سلیمان نے میری بات پر کوئی توجہ نہیں دی۔ بچے بھی ہو جائیں گے، کیا جلدی ہے تمہیں؟ جلدی؟ جلدی کہاں، 6 سال تو ہو گئے ہماری شادی کو۔